25 اکتوبر 2020 کا دن تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کا بازو سیدھا کیا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بیٹے نے آہستہ آواز میں پوچھا، کیا کوئی چانس نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، سر اب نہیں، ہمیں وینٹیلیٹر بند کرنا ہوگا۔ بیٹے نے سر نیچے کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریض مئی 2014 سے کومے میں تھا۔ مریض کی کہانی 1942 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائگو میں چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سام سنگ کہتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد لی بیونگ چل نے خوش شگونی کے لیے کمپنی کا نام سام سنگ رکھ دیا۔ یہ لوگ شروع میں فروٹ اور فروزن فش ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو شروع ہوئی تو سام سنگ خوراک سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئی اور اس نے دھڑا دھڑ عمارتیں، پل اور سڑکیں بنانا شروع کر دیں۔ لی بیونگ چل نے ان ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ یہ سمجھدار انسان تھے۔ یہ جانتے تھے انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں بھی آ گئے۔ گروپ بڑا ہوتا گیا۔ لی کن ہی لی بیونگ چل کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہ کنزین اور لا ابالی مزاج کے لڑکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لی کن ہی نے ویسیڈا یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری لی اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا۔ جارج واشنگٹن کا دور لی کی زندگی کا فضول اور ناقابل بیان زمانہ تھا۔ یہ اپنی ڈگری تک مکمل نہ کر سکے۔ والد نے انہیں واپس بلایا اور کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پڑتے یہ کام کرتے رہے۔ والد ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ پوری کمپنی کو ڈبو دیں گے۔ والد 1987 میں انتقال کر گئے اور لی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنا پڑی۔ کمپنی اس وقت 34 مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھی۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل ثابت ہوئے۔ یہ ایک دفتر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف دوڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 1993 آ گیا۔ لی کو اچانک محسوس ہوا ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف ایک کام کرتے ہیں اور ان کی مصنوعات کی کوالٹی سام سنگ سے بہت بہتر ہے۔ لی کو محسوس ہوا ہم نے اگر اپنے حریفوں کو کوالٹی میں مار نہ دی تو ہم بہت جلد پٹ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے تمام ایگزیکٹوز کو جمع کیا۔ ان سے کہا، ہم آج سے اپنے بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو، ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں۔ ہماری پروڈکٹس ہر صورت مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے۔ سام سنگ کے لوگوں کو گارنٹی ہونا چاہیے۔ یہ میجر شفٹنگ تھی۔ کمپنی کی انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایگزیکٹوز نے ہار مان لی اور تعداد کی بجائے معیار پر چلے گئے۔ شروع کے سال بہت مشکل تھے۔ کمپنی کے گودام کباڑ خانے بن گئے۔ مارکیٹ میں سام سنگ کا انبار لگ گیا۔ لوگ اس کے سائن بورڈز کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئے، مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لی پر جنوبی کوریا کے صدر کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگ گیا۔ یہ تفتیش، انکوائریاں اور عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنے لگے۔ وہ دور مشکل تھا، مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا۔ یہ نکھرتے چلے گئے۔ سام سنگ اس دوران ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں بھی آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا، اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یوں کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کا گارنٹی کارڈ بن گئی۔ یہ ہر گھر تک پہنچ گئی۔ لی کن ہی نے 1998 میں سمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگا لیا۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں آیا اور اس نے کشتے کے پشتے لگا دیے۔ یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سام سنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا، اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا۔
لی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سامسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک، آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ اور تیسرا، لی کن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے نکل جاتا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا، اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بہت بڑی اور مضبوط تھی۔ آپ جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سامسنگ اور لی کن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہو گئے۔ اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا۔ سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑ گیا۔ یہ پورے کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میدان میں ڈٹا رہتا تھا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سامسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنوائی گئی، مگر لی کن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے لی جائے یونگ نے کمپنی کی اعانت سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، اور ایک بار، جی ہاں، ایک بار اپنی کھلی آنکھوں سے سامسنگ کی نئی سکرین دیکھیں۔ لیکن لی جائے یونگ کی کوئی کوشش بارآور نہ ہو سکی، اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لی کن ہی کومے کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا بازو سائیڈ پر رکھا اور مایوسی میں سر ہلا دیا۔ سامسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے، اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا۔ مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹس موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مسافر 6 سال کی طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لی کن ہی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، انسان دنیا میں دولت کے ذریعے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا بیوپاری کیوں نہ ہو جائے، یہ ایک بھی اضافی سانس نہیں خرید سکتا، اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں انسان اگر زندگی خرید سکتا تو ہم آج بھی نمرود اور فرعون کی خدائی میں سانس لے رہے ہوتے۔ موت وہ امر ربی ہے جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، جاؤ تم جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، لیکن تم نے آخر میرے پاس ہی آنا ہے۔ میں تمہیں کائنات کے کس کونے میں چھپنے نہیں دوں گا، اور یہ چھپنے دیتا بھی نہیں۔ تاریخ انسانی خداؤں کا قبرستان ہے۔ آپ کسی دن تاریخ کے قبرستان میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو ہر قبر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص لیٹا ملے گا جو خود کو ناگزیر بھی سمجھتا تھا اور ناقابل شکست بھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ سن کنگ سے لے کر مون کوئین تک دنیا کے ہر ناگزیر کے لیے مٹی آخری لحاف ثابت ہوئی۔ اللہ کی اس دنیا میں لی کن ہی جیسا شخص بھی 6 سال ہسپتال میں بستر پر لیٹ کر آنکھ نہیں کھول پاتا، اور اس سے امیر تیمور اور ہٹلر جیسا شخص بھی خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ لیکن ہم اس قبرستان میں پوری زندگی میں کی آوازیں لگاتے رہتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ بھائی میرے، اپنی اوقات دیکھ کر بولو۔ تم کرونا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، زندگی اور موت دینے والے کا کیا خاک مقابلہ کرو گے؟ مٹی کی مٹھی ہو، مٹی بن کر رہو، خدا نہ بنو، کیونکہ خدا اپنے سوا کسی کو خدا نہیں رہنے دیتا۔